عزیز طالب علموں، اس کورس خدا کی وفاداری میں پاسٹر نوشاد ایڈون اور میں پاسٹر رابنسن سیموئل گل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس کورس میں سبق نمبر 5 پر غور کریں گے، جس کا موضوع ہے خدا نجات دیتا ہے۔ آئیے ہم بیابان میں خدا تعالیٰ کی پروردگاری دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بحر کلزم پار کرنے کے بعد خدا تعالیٰ بیابان میں معجزانہ طور پر چٹانوں کو چیر کر ان کے لیے پانی کی ندیاں بہاتا رہا، اور اسی طرح 40 برس تک کھانے کے لیے انہیں آسمانی من اور بٹیروں کا گوشت عطا فرماتا رہا۔ یہ واقعہ ہمیں خروج کی کتاب اس کے 16ویں باب اس کی 6 آیت اور پھر اس کی 35ویں آیت میں ملتا ہے۔ جی ساتھیوں، ملک مصر سے نکلنے کے 3 ماہ بعد خدا نے حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر 10 احکام عطا کیے، جو الہی شریعت کا خلاصہ ہیں۔ یہ نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ پوری نسل انسانی کے لیے الہی رہنمائی کا سرچشمہ ہیں، جو اس طرح ہیں۔ پہلا حکم، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا حکم، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ تیسرا حکم، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ چوتھا حکم، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ 5واں حکم، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ 6واں حکم، تو خون نہ کرنا۔ 7واں، تو زنا نہ کرنا۔ 8واں، تو چوری نہ کرنا۔ 9واں، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ 10واں حکم، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ ساتھیوں، یہ 10 احکام ہمیں خروج اس کے 20ویں باب کی پہلی 17 آیات میں ملتے ہیں۔ پھر خدا نے شریعت پر عمل کرنے کی برکات اور نافرمانی کی سزا بھی بتائی، جو اس طرح ہے۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا۔ استثناء 28واں باب اس کی پہلی آیت اور پھر 15ویں اور 16ویں آیت میں ہم ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر 40 دن لگ گئے۔ اس دوران کچھ کم اعتقاد سوچنے لگے کہ شاید حضرت موسیٰ زندہ بھی ہیں یا نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے لیے سونے کا ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجنے لگے اور اس کے لیے قربانی چڑھانے لگے، اور یہ کہا کہ آئے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ واقعہ ہم خروج کی کتاب اس کے 32ویں باب اور اس کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خدا نے انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن حضرت موسیٰ کی شفاعت پر انہیں معاف فرما دیا۔ یوں بنی اسرائیل بار بار گناہ کرتے رہے اور خدا اپنے فضل کے باعث انہیں معاف کرتا رہا، لیکن کبھی کبھی انہیں سزا بھی ملتی رہی۔ یہ بار بار معافی اس کے فضل اور محبت کا اظہار ہے۔ ساتھیوں، توریت شریف کی 4تھی کتاب گنتی کے 31ویں اور 41ویں باب کے مطابق جب بنی اسرائیل ملک موعود کی سرحد پر پہنچے تو حضرت موسیٰ نے 12 آدمی ملک کنعان کے حالات دریافت کرنے کو بھیجے۔ ان میں سے 10 نے آ کر خبر دی کہ وہاں واقعی دودھ اور شہد بہتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ بڑے قداور اور جابر ہیں، لہٰذا ہمارے لیے اس ملک پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کی مایوس کن خبر سن کر لوگوں نے حضرت موسیٰ اور خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیا کہ خدا کیوں ہمیں ملک مصر سے نکال لایا۔ اس باغیانہ روش کے باعث خدا نے پوری قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم حضرت موسیٰ کی شفاعت کے باعث صرف وہی ہلاک ہوئے جنہوں نے قوم کو مایوس کن خبر دی۔ البتہ باقی قوم کو ایک اور سزا سنائی کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے
اور مجھ پر شکایت کرتے رہے۔ ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے۔ گنتی 14واں باب اس کی 29ویں اور 30ویں آیت۔ خبر لانے والوں میں 2 اور بھی تھے جن کا نام یشوا اور کالب تھا۔ ان کی خبر سے خدا پر ان کا بھروسہ ظاہر ہوتا ہے، جس کے باعث خدا نے انہیں زندہ رکھا اور ملک موعود میں جانے کی خوشخبری بھی دی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ گنتی 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ دشت سین میں قادس کے مقام پر پھر پانی کا مسئلہ درپیش آیا۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا۔ یہ واقعہ ہمیں گنتی کی کتاب اس کے 20ویں باب اور اس کی 8ویں آیت میں نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے چٹان کو حکم دینے کے بجائے اسے 2 بار مارا۔ پانی تو نکل پڑا، لیکن خدا کو حضرت موسیٰ کا یہ فعل پسند نہ آیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ اور ہارون کے خلاف یوں فیصلہ دیا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ گنتی 20 باب اس کی 12ویں آیت میں یہ واقعہ درج ہے۔ افسوس خداوند کے خلاف بڑبڑانے والے اس پشت کے تمام لوگ رفتہ رفتہ بیابان میں مر گئے۔ بیابانی سفر کے 40 سال ختم ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ بھی انتقال کر گئے۔ گنتی 20واں باب اس کی 28ویں آیت اور استثنا 34ویں باب کی 5ویں آیت میں ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے خدا نے حضرت یشوا کو حضرت موسیٰ کے جانشین کے طور پر چنا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو ملک موعود یعنی وعدہ کیے ہوئے ملک میں پہنچائیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت یشوا کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندے موسیٰ نے تجھ کو دیا، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ یشوا پہلا باب 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ بنی اسرائیل دریائے یردن کے مشرقی کنارے پر پہنچ گئے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے پہلی نسل کو بحر کلزم سے گزارنے کے لیے پانی کو 2 حصے کر کے رستہ بنایا، اسی طرح اب ایک بار پھر خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریائے یردن کو معجزانہ طور پر 2 حصے کر دیا، اور لوگ سوکھے پاؤں دریا میں سے گزر گئے۔ جب وہ دریا میں سے گزر گئے تو پانی پھر مل گیا اور ان کی واپسی کا رستہ بند ہو گیا۔ اب انہیں اس ملک کے جس پہلے شہر میں داخل ہونا تھا اس کا نام یریحو تھا۔ یریحو کے گرد بڑی مضبوط فصیل تھی۔ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ 6 روز تک شہر کے گرد ایک چکر لگائیں اور 7ویں دن 7 چکر لگائیں، اور آخری چکر کے ساتھ ہی کاہن نرسنگا پھونکیں اور لوگ نعرے لگائیں۔ جب بنی اسرائیل نے خدا کے حکم کی تعمیل کی تو یہ مضبوط اور ناقابل تسخیر فصیل معجزانہ طور پر زمین بوس ہو گئی، اور بنی اسرائیل نے شہر میں گھس کر اس پر قبضہ کر لیا۔ یوں خدا تعالیٰ نے سارا ملک کنعان ان کے سپرد کر کے اپنے اس وعدے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جو بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت ابراہیم سے کیا تھا۔ ہم گزشتہ اس باغ میں سیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم سے کیے گئے الہی وعدوں کے 2 پہلو تھے۔ اول، خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم کی نسل کو ایک بڑی قوم بنا کر ملک کنعان میں بسانا چاہتا تھا۔ دوم، خدا تعالیٰ ابراہیم کی نسل کے وسیلے سے دنیا کی ساری اقوام کو برکت دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر ملک کنعان میں آباد کر کے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا جو بنی اسرائیل کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ ابراہیم سے کیے گئے الہی وعدے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت
ابراہیم کی نسل سے آنے والے خاص شخصیت کے وسیلے سے دنیا کی ساری اقوام کو برکت ملنا تھی۔ چنانچہ خدا نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے ساتھ یہ وعدہ دہرا کر واضح کر دیا کہ یہ ہستی حضرت یعقوب یعنی اسرائیل کی نسل سے آئے گی، اور اب اسی بات کی تصدیق حضرت موسیٰ بھی کرتے ہیں۔ ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ بننے والی مقدس ہستی کے بارے میں حضرت موسیٰ بھی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ اقوام عالم کی برکات کے لیے خدا تعالیٰ جس ہستی کو حضرت ابراہیم کی نسل سے بھیجنے کو تھے، یہ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے باغ عدن میں خبر دی کہ عورت کی نسل کے طور پر آنے والا ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اب اسی کے متعلق حضرت موسیٰ سے یوں فرماتے ہیں: اے بنی اسرائیل، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حرب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ استثناء 18واں باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ کوئی حرب پر بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ کا جلال دیکھنے کی خواہش کی، لیکن جب خدا نے اپنے جلوے کی جھلک دکھائی تو وہ اسے برداشت نہ کر سکے، اور موسیٰ سے کہا کہ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ خروج 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ حضرت موسیٰ کی پیشین گوئی میں درجہ ذیل نکات نہایت ہی قابل غور ہیں۔ اول، وہ ہستی بنی اسرائیل میں سے آئے گی۔ دوم، اس کے منہ میں خدا کا کلام ہوگا، یعنی وہ جو کچھ فرمائے گا وہ خدا کا کلام ہوگا۔ سوم، وہ ہستی اپنی روحانی صفات کے حوالے سے حضرت موسیٰ کی مانند ہوگی۔ چہارم، اس موعودہ مقدس ہستی کو بنی اسرائیل کی اس درخواست کے جواب میں آنا تھا جو انہوں نے اس وقت کی جب انہوں نے حرب پر خدا کو دیکھنے کی خواہش کی، لیکن وہ اس کا جلوہ برداشت نہ کر سکے۔ گویا اس نبی کو خدا کے نمائندے کے طور پر ظہور پذیر ہونا تھا تاکہ اس کے وسیلے سے لوگ خدا کا دیدار بھی کر لیں اور ہلاک بھی نہ ہوں۔ گویا اس ہستی کو مظہر خدا کے طور پر آنا تھا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے اور اس تمام کورس کے وسیلے سے جو ہم دیکھ سکے، سیکھ سکے، خدا کی وفاداری برکت بخشے۔ شکریہ۔ عزیز طالب علم، ہمارے لیے یہ بات نہایت باعث مسرت ہے کہ آپ نے ہمارے خط و خطابت کورس خدا کی وفاداری حصہ اول کو مکمل کر لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے بہت برکت حاصل ہوئی ہوگی۔ خدا کے کلام کے مطالعے کے لیے آپ کی لگن اور شوق قابل تعریف ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا ان کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنی پاک مرضی سے آپ کے دل میں اپنے راز اور عیاں فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ سچائی اور محبت پر مبنی کلام الہی کی تعلیم آپ کے دل میں اور شوق پیدا کرے، اور آپ کی اس پاکیزہ خواہش کے لیے ہمارے پاس کئی اور کورسز موجود ہیں جو ایک ایک کر آپ کو ملتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سب آپ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خداوند اپنے کلام کے سبب سے آپ اور آپ کے خاندان کو اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔ آپ کے خیر اندیش پرنسپل اور سٹاف، پاکستان بائبل کورسپونڈنٹ اسکول۔